السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اردو رومانٹک ناولز۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک انتہائی خوبصورت اور جذباتی کہانی، دیر سے ہی سہی۔ یہ کہانی ہے نایاب کی لازوال ضد اور اذلان کی خاموش محبت کی، جس میں انا، قربانی اور رشتوں کے کئی رنگ چھپے ہیں۔ تو چلیے بنا دیر کے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بابا، وہ آپ کے بہترین دوست کا بیٹا ہے اور آپ کا اس رشتے پر اعتراض اٹھانا میرے نزدیک حیرت کا باعث ہے۔ راجپوت ولا کے لاؤنج میں نایاب راجپوت کی جھنجھلاہٹ زدہ آواز گونجی۔ بہترین دوست کے بیٹا ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے نایاب کہ میں باقی پہلوؤں کو نظر انداز کر جاؤں۔ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ دو زندگیوں کا سوال ہے۔ امیر راجپوت بیٹی کے ضد کے آگے بے بس ہونے کے در پر تھے۔ باقی پہلو اس قدر اہم نہیں بابا۔ صوفے پر روحان کے ہمراہ براجمان نایاب نے احتجاج کیا۔ اہم ہے نایاب، وہ پورے 12 سال بڑا ہے تم سے۔ اس پہلو کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تو اس بات کو نظر انداز قطعی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شادی شدہ مرد ایک بچے کا باپ بھی ہے۔ تا دیر خاموش بیٹھی ارم بیگم بیٹی کو ضد سے پیچھے ہٹتے نہ دیکھ بول اٹھی۔ ماما، وہ بیوہ ہے، اس کی بیوی وفات پا چکی ہے۔ گو کہ نایاب کے پاس ہر ایک بات کا جواز موجود تھا۔ ارم بیگم اور امیر صاحب نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا، جبکہ سیب کترتا روحان بہن کے لفظوں پر بند آواز ہنس پڑا۔ غلط آپی، مرد کو بیوہ نہیں رنڈوا کہتے ہیں۔ روحان نے تصحیح کی اور دونوں کے والدین جو یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ شاید روحان نایاب کو سمجھانے کی خاطر منہ کھول بیٹھا ہے، پہلو بدلتے رہ گئے۔ ہاں ہاں، وہی مطلب تو ایک ہوا نا۔ میں بتا دیتی ہوں آپ دونوں کو، اگر میری شادی اذلان سے نہ ہوئی تو پھر میں موت کو گلے لگا لوں گی۔ وہ انہیں راضی نہ ہوتے دیکھ شاید دل گرفتگی کا شکار روحان سے ہوتے انہیں اپنے لفظوں سے ششدر کرتی صوفے سے اٹھ کھڑے ہوتے قدم آگے بڑھا گئی۔ ایک کل کے آئے رشتے کی خاطر تم ہمارا پیار بھولے موت کو گلے لگانے کا سوچ بیٹھی ہو نایاب؟ امیر صاحب فوراً بے یقینی سے نکلتے شدید افسردگی سے نایاب کی پشت کو تکتے گویا ہوئے۔ نایاب کے بڑھتے قدم تھمے، آنسوں کا گولا نگلتے اس نے پلٹتے امیر صاحب کی جانب دیکھا۔ کل کا آیا رشتہ یا کل کا آیا مرد نہیں ہے بابا، وہ آپ کی بیٹی کی کچی عمر کی محبت ہے۔ وہ محبت جس کے آسیب سے دامن بچانا چاہو تو بھی نہ بچا پاؤ۔ 2 سال قبل محبت کا اظہار کیا تھا میں نے، لیکن دوسری جانب سے محض خاموشی پائی، اور پھر اگلے ہی دن یہ خبر کہ وہ شادی کر بیٹھا ہے کسی اور سے۔ بالآخر اس کی اس قدر ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سامنے آ ہی گئی۔ وہ بے بسی سے نم آواز میں کہتے ان سب کو اپنی اپنی نشست چھوڑنے پر مجبور کر گئی تھی۔ یعنی جس شخص کو آپ پانے کی خاطر اس قدر ضدی بن بیٹھے ہیں، وہ آپ کو 2 سال قبل ٹھکرا گیا تھا۔ آپ ہی؟ روحان کی نیت ہمدردانہ تھی، لیکن یہ لفظ نایاب کی روح پر تلخی کی ضرب لگا گئے۔ ٹھکرایا نہیں تھا، خاموشی سادھ لی تھی، اور اگر محبت کے اظہار کے بعد محبوب خاموشی سادھ لے تو سمجھ جانا چاہیے محبت یک طرفہ ہے۔ نایاب تلخی سے مسکراتے اپنی آنکھ کے کونے پر بھرانے والی نمی انگلی کے پور سے چن گئی۔ آپ کی جگہ گھر میں ہوتا تو پانے کی ضد کیا میں پلٹ کر اس کی جانب دیکھتا تک نہیں۔ روحان نے خود کو نایاب کی جگہ رکھتے بتلایا، عورت ہوں نا، جذبات کے آگے انا رون ڈالتی ہوں۔ عورت کی محبت کی ایک حد ہوتی ہے، اور اس حد کے آگے نفرت، لاتعلقی اور اجنبیت۔ میری بدقسمتی کہہ لو یا خوش قسمتی، میں اب تک اس حد تک رسائی حاصل نہیں کر پائی۔ مطلب پانے کی چاہ اب تک قائم و دائم ہے۔ میں 2 سال قبل بھی کوشش کرتی بھلا ہار ماننے والوں میں سے ہوں میں، لیکن تب مجھے موقع نہ ملا۔ وہ کسی اور کا ہوا اور میں غاضب بن بیٹھنے کی بجائے ناکام عاشق بن گئی۔ لیکن اب جب قسمت مجھے موقع دے رہی ہے تو میں اسے اپنے ہاتھوں گنواؤں گی نہیں۔ وہ عورت و مرد کی محبت کے درمیان فرق کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کرتے، مستحکم لب و لہجے میں اپنے فیصلے کی پختگی بیان کرتے، ان تینوں کو اپنے شدت جذب میں ڈوبے لفظوں کے زیر اثر چھوڑے اپنے کمرے کو جاتی راہ پر پلٹ گئی تھی۔ کیا کریں گے آپ؟ کئی ثانیہ خاموشی کے زیر نظر رہنے کے بعد ارم بیگم نے امیر صاحب سے استفسار کیا۔ کرنا کیا ہے؟ بیٹی کو اس کی محبت حاصل کروائیں گے، اذلان کے رشتے کو ہاں کہہ دیں گے۔ امیر صاحب نایاب کی محبت کی شدت سے آگاہ ہو چلے تھے، اسی سبب مزید انکار و احتجاج کا کھیل کھیلنے کا ارادہ ملتوی کرتے نایاب کے حق میں فیصلہ کر گئے، اور اگر فیصلہ غلط ثابت ہوا تو ارم بیگم دل میں پنپتے خدشے کی بدولت متفکر ہوئیں، ساتھ روحان بھی۔ باپ زندہ ہے اس کا، شادی سنبھل گئی تو دعا دے گا، بگڑ گئی تو بیٹی کو سنبھال لے گا، لیکن ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ امیر صاحب کا جواب روحان اور ارم بیگم دونوں کو ہی مطمئن کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ ظالم بنتے بیٹی سے اس کی زندگی کے فیصلوں کا حق چھیننے کے قائل نہ تھے۔
بلکہ وہ اس کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ اس کا سہارا بنتے، کامیابی پر اسے داد دینے اور ناکامی پر اسے دلاسا دینے کے حق میں تھے۔ ماشاء اللہ، سہاگ کا روپ کس قدر سہانا آیا ہے۔ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے اس ہانک پر آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو نہارتی نایاب محجوب سے ہوئی۔ امیر صاحب کی رضامندی کے فوری بعد آنن فانن نکاح اور رخصتی کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ اس لمحے وہ ہتھیلیوں پر ازلان کے نام کے حنا لگائے، اس کے نام کا سرخ جوڑا اور سنگھار کیے، اس کے عقد میں جانے کے واسطے مکمل تیار بیٹھی تھی۔ جب محبت مل جائے تو روح کو تسکین ملتی ہے، اور جب روح سکون میں ہو تو چہرے کی رونق خود بخود بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کا دل فریب جواب وہاں موجود نوجوان لڑکیوں کو ہوٹنگ کسنے پر مجبور کر گیا۔ نایاب سر جھکائے مسکرائی جبکہ لڑکیاں کمرے سے نکلتی چلی گئیں کہ کچھ لمحے بعد انہیں نایاب کو لیتے لان میں سجی محفل کا رخ کرنا تھا۔ نایاب نے ان کے جاتے ہی بل بوٹیوں سے سجے اپنے ہاتھ پر انگلی پھیرتے سر اٹھائے، ایک تائرانہ نگاہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی۔ سمندر کی ماں نے نیلگو آنکھیں جن پر گنیری جھالر کا پہرا دیتا، تیکھی ناک جس میں نعت آراستہ تھا، اور باریک لب جنہیں یاقوتی رنگ سے رنگتے دلکش بنایا گیا تھا۔ زیورات سے اپنا ماتھا، کان اور گردن سجائے وہ آج خود کو دیکھتے خود ہی مسمرائز ہوئی تھی۔ دفتن کمرے کا دروازہ کھلا اور اگلے ہی پل سفید شیروانی میں موجود نوجوان کا عکس آئینے میں جھلک دکھلاتے نایاب کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ وہ جو اپنے حسن کو دیکھتے مبہوت ہو چلی تھی، اب مقابل کی وجاہت سے زیر ہوئی تھی۔ سبھی پیشانی کو چھوتے سیاہ بال، سفید رنگت اور جاذب خد و خال۔ مان نایاب نے مقابل کی آنکھوں میں دیکھا، سیاہ نگاہوں میں تیرتے سرخ ڈورے دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے اس کی جانب پلٹے۔ آپ یہاں ازلان؟ اسے ایک ٹک خود کی جانب دیکھتے پا کر وہ جذبز ہوتی پوچھ بیٹھی۔ ازلان اس کا سوال نظر انداز کرتے قدم بقدم چلتے اس کے نزدیک آن رکا۔ شادی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ سوال کے بدلے سوال، وہ بھی اس قدر غیر متوقع۔ کیونکہ انکار کا کوئی جواز نہ تھا۔ نایاب کا روم روم سنسنایا تھا اس نزدیکی پر۔ وہ اسے محض چند انچ کے فاصلے پر ٹھہرا اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ جواز کم تھا؟ ڈیمٹ کہ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں، ایک بچے کا باپ ہوں۔ ازلان یکلخت اشتعال انگیز انداز میں اس کے دونوں بازو جکڑے غرایا اور نایاب کا سانس سینے میں ہی اٹک سا گیا۔ شادی شدہ نہیں ہیں آپ بیوہ؟ میرا مطلب ہے رنوے ازلان۔ وہ لا خوف زدہ سہی لیکن جواب دینا ہرگز نہیں بھولی تھی، جبکہ اس کے لفظوں کی گڑبڑ پر ازلان کے ماتھے پر بل نمودار ہو چلے تھے۔ ٹھیک، تو یہ جواز طاقتور نہیں، لیکن اس بات کا تو جواز بنا سکتی ہوں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ جا کر اس شادی سے انکار کرو۔ وہ اس کے بازو آزاد کرتے تحکم بھرے لہجے میں کہتا دروازے کی جانب اشارہ کر گیا۔ 2 سال قبل بھی نہیں کرتے تھے، اب بھی نہ کریں۔ میں کر لوں گی محبت، اور میری محبت ہم دونوں بلکہ ہم تینوں کے لیے کافی ہوگی۔ نایاب تب اٹھی مقابل کو یوں حکم صادر کرتا دیکھ لاپرواہی سے بولی، نایاب یہ کوئی کھیل نہیں، بچپنا چھوڑو اور جا کر اس شادی سے انکار کرو۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں زارا سے محبت کرتا تھا اور مرتے دم تک اس سے ہی محبت کا دعوے دار رہوں گا۔ ازلان کا ضبط حدود کو چھونے لگا تھا، لیکن آپک ہونے کے بجائے وہ تحمل سے گویا ہوا۔ نایاب نے تھوک نگلتے اس سے نظریں پھیری کہ اس کے لفظ نشتر بنتے دل کو زخمی کرتے اس کی آنکھیں نم کر گئے تھے۔ آپ نہیں سمجھ رہے ازلان، میرے نزدیک یہ بات میں نہیں رکھتی کہ آپ کی محبت کون ہے کون نہیں۔ میں اس رشتے کی رضامندی دے چکی ہوں، انکار نہیں کر سکتی۔ آپ کو اعتراض ہے اس شادی سے تو جائیں، خود انکار کریں۔ پلکیں جھپکتے نمی خود میں اتارتے وہ اسے دیکھتے سنجیدگی سے بولی، اگر میرا اعتراض میں نہیں رکھتا تو میں یہاں یوں تمہارے سامنے نہ کھڑا ہوتا نایاب۔ ازلان تلخی سے مسکرایا اس کی بات پر، پھر قبول کرے اس نگاہ کو۔ نایاب نے آسان حل پیش کیا، گو کہ بتایا کہ وہ اس کے کہے پر عمل نہیں کرے گی۔ تو تم انکار نہیں کرو گی؟ ازلان نے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے ضبط سے استفسار کیا۔ نہیں، نایاب نے یک لفظی جواب دیا، اور اگلے ہی پل اس نے ایک بار پھر اپنے آپ کو ازلان کی گرفت میں قید پایا۔ پچھتاؤ گی میرا ساتھ پا کر؟ ازلان اس کے چہرے پر جھکتے اسے سرخ لہو رنگ آنکھوں سے تکتا دبی دبی آواز میں غرایا۔ پچھتاوا قبول ہے، نایاب نے دوبدو جواب دیا۔ میں تم سے محبت نہیں کر پاؤں گا۔ ایک اور دھمکی، میں کر لوں گی۔ آسان حل، میں تمہیں کبھی زارا کی جگہ نہیں دوں گا۔ ایک اور دل خراش لفظوں پر مشتمل جملہ، چاہیے بھی نہیں، مجھے آپ کی مرحوم زوجہ کی جگہ نہیں، حالیہ زوجہ کی جگہ چاہیے، اور وہ میں حاصل کر کے رہوں گی۔ ازلان کی نگاہوں میں نگاہیں گاڑے پختگی سے کہا، تھک جاؤ گی۔ ازلان کی گرفت اس کے بازو پر مضبوط ہوئی۔ تھک گئی تو پلٹ جاؤں گی، لیکن سفر شروع کیے بنا پیچھے قدم بڑھا لیے تو تمام عمر خود کو قصوروار ٹھہراتی رہوں گی۔
وہ من ہی من میں سسک اٹھی تھی بازو سے اٹھتے درد کے سبب، لیکن جب بولی تو نہ لہجہ لڑکھڑایا نہ لفظوں نے ساتھ چھوڑا۔ اذلان نے لمحے بھر کو اسے تکا اور پھر اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ جو جی میں آتا ہے کرو، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو کہ تم مستقبل میں میرے رویہ یا اقدام پر مجھ سے شکوہ شکایت نہیں کرو گے۔ تم میرے جذبات سے واقفیت حاصل کر لینے کے باوجود بھی میرا ساتھ حاصل کرتے شکوے شکایت کا حق کھو چکی ہو۔ اور ہاں، جب تھک جاؤ تو بتا دینا، آزاد کر دوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے یہ وقت جلد آئے گا۔ وہ الٹے قدم دروازے کی جانب بڑھاتے لفظوں کا آخری بار کرتا پلٹ گیا اور اس کے جاتے ہی نایاب نے رکی سانسوں کو بحال کیا، ساتھ پی جانے والے آنسوں کو بہنے کی اجازت دی۔ یہ ایک کڑوا زہر سے بھرا گھونٹ تھا جو وہ محبت میں بے بس پی رہی تھی۔ نہ جانے کیوں محبت اپنی حد تک پہنچتے پہنچتے عورت کو اس قدر بے بس کر جاتی ہے کہ وہ جانتے پوچھتے بھی ایک اندھیرے کنویں میں خود کو دھکیل دیتی ہے۔ شاہ مینشن کے اس وسیع ہر آسائش و آرائش سے آراستہ کمرے کے وسط میں بچھی مسہری پر لہنگا پھیلائے وہ اذلان کی سیٹ سجائے بیٹھے اذلان کی منتظر تھے۔ دل کا ایک حصہ جہاں اس کے نکاح سے قبل بولے گئے لفظوں کی بدولت زخمی تھا، وہی ایک حصہ کمرے کا معنی خیز رومانوی ماحول دیکھ زوروں سے دھڑک رہا تھا، گو کہ ایک مہوم سی امید تھی کہ مقابل شاید آج رات کے تقاضے پورے کر بیٹھے گا۔ تقاضے پورے نہ بھی صحیح، وہ چند نرمی و محبت بھرے جملے ہی اس کے سماعتوں کی نظر کر ڈالے گا۔ یکدم کمرے کا دروازہ کھلا، نایاب نے چہرے کا رخ موڑے دروازے کی جانب دیکھا۔ اذلان شاہ اپنے 2 سالہ بیٹے کو لیے اس کی جانب ہی قدم بڑھا رہا تھا، جبکہ تاثرات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ اس کے تاثرات نکاح سے قبل بھی اسپاٹ تھے اور نکاح کے بعد بھی۔ وہیں دوسری طرف اذلان نے غلط نگاہ بھی نایاب پر ڈالے بنا اس کی گود میں ننھے رافع کو دے گیا۔ یہ کیا ہے؟ نایاب اس اچانک افتاد پر ہونک بنی۔ 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور 2 آنکھوں والی مخلوق کو انسان کہتے ہیں، اور یہ انسانی بچہ ہے۔ جیسا سوال تھا ویسا ہی جواب موصول ہوا، الٹا۔ اوہ، میں سمجھی بندر کا بچہ ہے، اس کے بھی 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور 2 آنکھیں ہوتی ہیں نا؟ حد درجہ معصومیت سے کہتے بدلہ لیا، جبکہ بے ساختہ رافع پر نایاب کی گرفت مضبوط ہوئی۔ تم مجھے بندر کہہ رہی ہو؟ اذلان تو تپ اٹھا تھا اس کے لفظوں پر۔ میری مجال جو میں اپنے شوہر محترم کی شان میں گستاخی کروں، لیکن اگر آپ کا خود کا جی ہے خود کو بندر کی تشبیہ دینے کا تو میں کون ہوتی ہوں اعتراض اٹھانے والی؟ آنکھیں پٹپٹائے ڈرامائی انداز میں کہا، تمہیں معلوم ہے تم سے بحث کرنا بیکار ہے۔ اذلان کے تیش میں کمی لے آئے تھے اس کے لفظ اور یہ انوکھا انداز، لیکن اظہار کرنا اپنی توہین سمجھتے وہ تل ملانے کی اداکاری کر گیا۔ جبکہ نایاب کی گود میں موجود رافع کبھی باپ کو اپنی گول گول آنکھوں سے تکتا تو کبھی نایاب کو، جبکہ خاموش معصوف اس سبب نایاب کی گود میں کہیں وہ پہلے نایاب سے ملاقات کر چکے تھے اور ایک بے تکلفی اور اپنائیت سے دونوں کے درمیان قائم ہو چلی تھی۔ جب معلوم ہے تو کرتے کیوں ہیں؟ نایاب کی جانب سے خاموشی کی امید کرنا سراسر بے وقوفی تھا۔ پاگل کتے نے کاٹا تھا، اب پرہیز کروں گا۔ خیر سنبھالو اب اس بچے کو، بہت شوق تھا نا میری زندگی میں آنے کا۔ اذلان ضبطے کڑوے گھونٹ بھرتے کھا جانے والے انداز میں کہتا واش روم میں جا بند ہوا، جبکہ عقب میں موجود نایاب لب واقع حیرت زدہ سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھے گئے۔ کس ان رومانٹک آدمی سے امید باندھ بیٹھی تھی کہ میں موصوف آئے گی، زیادہ نہیں تو 1 یا 2 جملے میری تعریف کی نظر کریں گے، 1-2 پیار بھرے بوسے ضبط کریں گے، لیکن یہاں تو ندیاں ہی الٹی بہہ گئی۔ وہ بڑبڑائی تھی، یہ بات الگ تھی کہ یہ بڑبڑاہٹ اس قدر اونچی ضرور تھی کہ واش روم میں بند اذلان کے سماعتوں تک رسائی حاصل کر گئی تھی، اور لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ اب لبوں پر مٹانے والی مسکان ضبط نہیں کر پایا تھا، جبکہ رافع بھی گویا ماں کی بات سمجھتے ہنس اٹھا تھا۔ ارے میں صدقے جاؤں اپنے بیٹے کے، تمہیں بھی میری طرح اپنے باپ کی برائی کرنے میں مزہ آتا ہے نا؟ نایاب تو صدقے واری کر گئی تھی رافع کے۔ رافع نے سر ہلاتے ماں سے اتفاق برتا اور جواباً اسے ماں کی جانب سے ایک نرم بوسہ عارض پر انعام کی صورت ملا۔ اب تم یہاں بیٹھو، میں کپڑے بدل آؤں، کیونکہ تمہارے باپ نے نظر بھر کر مجھے دیکھنے کا تکلف تک نہیں کرنا۔ وہ بجھے دل سے کہتی اسے بیڈ پر بٹھاتے بیڈ سے اٹھی اور رافع ماں کا حصار خود سے دور ہوتا محسوس کرتے گلا پھاڑے رونے لگا کہ نایاب بھنچکا سی گئی۔ لگتا ہے تمہیں اس بار اپنے باپ کی برائی پسند نہیں آئی، معاف کر دو بیٹا، بس خاموش ہو جاؤ۔ نایاب فوراً اسے اپنی گود میں اٹھا گئی اور اگلے ہی لمحے رافع خاموش ہوتا اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ نایاب کو پل نہ لگا یہ سمجھنے میں کہ رافع اپنائیت کے اس حصار میں رہنے کی چاہ کر بیٹھا ہے، اور پھر بنا لبوں پر افلائے وہ رافع کو گود میں لیے کمرے کے چکر لگاتے اسے سلانے میں جٹ گئی۔ کچھ یوں کہ اس کے سر سے پھسلتا دوپٹہ فرش کو نذرانہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ فرش پر سجی موم بتیوں اور خوبصورت واز سے ٹکرانے لگا۔ عین اسی پل اذلان شرٹ سے ندارت وجود لیے بھی یہ بالوں میں ہاتھ پھرتے واش روم سے نکلتا سامنے نظر آتا منظر دیکھتے مسمرائز ہوا۔
منظر تھا ہی اس قدر دل موہ لینے والا۔ اس کی زندگی میں داخل ہونے والی عورت ماتھے پر شکن لائے بنا اس کے 2 سالہ بیٹے کو سلانے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ بال بکھر سے گئے تھے جبکہ لباس بھی بے ترتیب ہوتے اس کی خد و خال عیاں کر رہا تھا۔ قبل از اذلان کی نگاہ اس کے بدن کی لہروں کا سفر کرتی وہ خود پہ ضبط کرتا نگاہیں پھر گیا۔ مانو اس کی نگاہ زمین پر پھیلے اس کے دوپٹے پر پڑی جس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس سے قبل کے دوپٹہ موم بتیوں سے ٹکراتے آگ کو جنم دیتا یا واز گراتے کانچ زمین پر پھیلاتے اسے زخمی کرنے کا باعث بنتا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے اس کا دوپٹہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا کہ دوپٹہ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ وزنی بھی تھا۔ کہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ؟ یکدم بالوں میں کھچاؤ محسوس کرتے نایاب پلٹتے اذلان سے مستفسر ہوئی۔ زخمی ہونے سے بچا رہا ہوں کیونکہ تم تو پورا انتظام کر بیٹھی ہو۔ اس کی سیاہ غزالی آنکھوں سے آنکھیں چرائے سنجیدگی سے کہا۔ نایاب کے لبوں پر مسکان نے بسیرا کیا جبکہ نگاہیں چمک اٹھی۔ وہ قدم آگے بڑھاتے اس کے نزدیک آن رکتے تھوڑی اٹھائے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ فکر ہو رہی ہے میری؟ انتہائی دل فریبی سے سوال کیا اور اذلان مجبور ہوا اس کی جانب دیکھنے کے واسطے۔ اس کی محبت سے لبریز نگاہیں خود پر ٹکی دیکھ وہ تھوک نکل گیا۔ مجھے میرے بچے کی فکر ہے جو اس وقت تمہاری گود میں موجود ہے۔ وہ لفظوں کی ہیر پھیر کرتے ایک بار پھر نایاب کا دل دکھا گیا۔ نایاب کے لبوں پر پھیلے مسکان سمٹ سے گئے جبکہ نگاہوں میں تیرتی چمک بھی بجھتی چلی گئی۔ شاباش، پھر یوں ہی دوپٹہ اٹھائے رکھیں کیونکہ میرا بیٹا میری گود میں سونے کو ترجیح دے گیا ہے۔ وہ لفظوں پر خاصا زور دیتے بولی اور پھر پلٹ گئی اور اذلان لب باہم سختی سے بھینچتے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اب یہی کھیل چلنا تھا کہ وہ رافع کو اپنی گود میں لیے آگے آگے اور اذلان اس کی اور رافع کی فکر میں گھلتا اظہار کے بنا اس کا دوپٹہ قیمتی متاع کے مانے سینے سے لگا اس کے پیچھے پیچھے۔ فجر کا وقت تھا اور ہر سو سے اللہ کے بلاوے کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ چرند پرند جہاں حمد و ثنا میں مشغول ہوئے تھے وہیں چند رب کے بندے اس کے بلاوے پر دوڑے دوڑے مسجد کا رخ کر رہے تھے۔ ایسے میں اگر شاہ مینشن کے اس مخصوص کمرے کا رخ کیا جائے تو وہاں ایک دلکش منظر دیکھنے والی آنکھ کا منتظر تھا۔ صوفے پر اذلان شاہ براجمان سر صوفے کے پشت سے ٹکائے نیند میں محو تھے اور ان کے پہلو میں ان سے لگ کر ان کی گردن میں مجھ چھپائے گہرے سانس بھرتے نیند کی وادیوں کے سیر کو گم ان کی زوجہ محترمہ۔ نظریں اگر ان دونوں سے ہٹائی جائیں تو ان دونوں کی ہی گود میں رافع یوں دراز تھا کہ اس کا آدھا دھڑ نایاب کی گود میں جبکہ آدھا دھڑ اذلان کی گود میں تھا۔ یقیناً وہ دونوں تھکن سے ہلکان ہوتے یہاں ڈھہس سے گئے تھے۔ یکا یک اذلان نے سماعتوں سے ٹکراتی اذان کی آواز سنتے آنکھیں کھولی۔ چند پل غائب دماغی کی حالت میں سفید سیلنگ کو تکا اور پھر پرحدت سانسوں کی تپش اپنے سینے پر محسوس کرتے سر جھکائے نایاب کو بے ساختہ اس کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ ایک نظر پرسکون سوئے رافع پر ڈالتے وہ ہاتھ آگے بڑھاتے نایاب کے چہرے کو چھوتی بالوں کی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑس گیا اور پھر جھکتے اس کے وہاں ہوئے لبوں کے کنارے لب رکھتے اپنی آنکھیں موند گیا۔ وہ یہ تمام حرکات یوں کر رہا تھا گویا وہ کسی خواب میں قید ہو۔ مان اسے احساس ہو یہ خواب نہیں حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جسے وہ قبول کر لینے کو تیار نہیں۔ وہ فوراً نایاب سے دور ہوا مانو اسے کرنٹ سے لگا ہو اور پھر خود سے ہی نظریں چرائے وہ رافع کو آرام و احتیاط سے صوفے پر لٹاتے واش روم کے راہ ہو لیا کہ اسے وضو کرتے مسجد کا رخ کرنا تھا اور عقب میں ٹھہری نایاب ناواقف تھی کہ جن پلوں کے رونما ہو جانے کی وہ کل امید باندھ بیٹھی تھی وہ انجام پا چکے تھے اور اس کی یہ بدقسمتی تھی کہ وہ ایک عرصہ اس بات سے ناواقف ہی رہنے والی تھی۔ میرے باقی کپڑے کہاں ہیں؟ وہ نماز پڑھ لینے کے بعد جاگنگ اور پھر جم میں وقت گزارنے کے بعد کمرے میں لوٹا تھا۔ لوٹتے ساتھ اس نے نایاب کو رافع کی تیاری میں مگن دیکھ واش روم کی راہ لی تھی اور اب وہ فریش سا بیڈ پر رکھے نایاب کے نکالے گئے لباس کو نظر انداز کرتا الماری کی جانب بڑھا تھا جسے خالی دیکھ اسے دھچکا سا لگا۔ دھلنے کے لیے دیے ہیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے سرخ دیدہ زیب لباس میں ملبوس نایاب اپنی دودھیاں کلائی میں سرخ چوڑیاں پہنتے جواب کو ہوئی۔ دھلنے؟ لیکن میرے بلبوسات گندے نہیں تھے۔ اذلان اس کی جانب دیکھتے اجنبے میں ڈوبا بولا، ساتھ دل کو لگام ڈالے جو سر پر دوڑ رہا تھا اس کے اپنے پسندیدہ رنگ میں سجا دیکھ۔ ہاں نہیں تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ آپ میرے نکالے گئے کپڑے زیب تو نہیں کریں گے، اسی سبب میں نے یہ راہ نکالی۔ اب آپ کے پاس محض ایک ہی آپشن ہے، یا تو بیڈ پر رکھے گئے میرے منتخب کردہ کپڑے پہنے یا یوں ہی ٹراؤزر بنیان میں باہر ڈائننگ ٹیبل پر جلوہ افروز ہوں۔ اور آپ کی آگاہی میں یہ بات لا دوں کہ میرے گھر والے بھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہیں۔ وہ ایک تائرانہ نگاہ اپنے سراپے پر ڈالتے اس کے فرار کی تمام راہیں مسترد کرتی باہر نکلتی چلی گئی۔ رافع کو وہ پہلے ہی تیار کرتے اس کے پھوپھو عارفہ بیگم کے ہمراہ بھیج چکی تھی اور اذلان محض دان پیستا رہ گیا۔ میں نیو یارک واپس جا رہا ہوں، آج رات کی فلائٹ ہے۔ اذلان کی سنجیدگی سے بھرپور آواز ڈائننگ ٹیبل کے شور کو یکدم خاموشی میں بدل گئی۔ احمد صاحب، نوشین بیگم اور عارفہ کے ہمراہ راجپوت ولا کے فرقین نے اسے حیرت سے تکا جبکہ رافع کو ناشتہ کرواتی نایاب بھی
اس کی استطلاع پر ساکن ہوئی تھی۔ لیکن کیوں ازلان؟ عارفہ بیگم نے سب کے بدلتے تاثرات دیکھ کے استفسار کیا۔ وہ ازلان سے 5 سال بڑی تھیں، جو دوسرے شہر اپنے شوہر کے ہمراہ قیام پذیر اس کی شادی کے واسطے شاہ منشن میں آئی تھیں۔ کیونکہ آپ سب نے مجھے شادی کے واسطے بلایا تھا، اور اب جب شادی ہو چکی ہے تو مجھے میری فیملی کے ساتھ واپس نیو یارک لوٹنا ہوگا۔ کیا میرا بزنس وہیں سیٹل ہے؟ وہ ہنوز ناشتے میں مستغرق یوں جواب دے رہا تھا گو کہ اسے شادی کے پہلے روز سسرالیوں کے سامنے یہ اطلاع دینے میں ذرا بھی قباحت معلوم نہ ہوئی ہو، جبکہ نایاب اس بات کی خوشی بھی محسوس نہ کر پائی تھی کہ وہ اسے اپنی فیملی کہہ گیا تھا۔ ٹھہر جاتی تو اچھا ہوتا، نایاب کے ساتھ تھوڑا اور وقت گزار لیتے۔ یہ کہنے والے ارم بیگم تھے، جن کی آنکھیں تو در ہو چلی تھیں بیٹی کا پردیس چلے جانا سن کر۔ ممکن ہوتا تو ضرور ٹھہرتا، پیکنگ کر لینا۔ ازلان ارم بیگم کو جواب دیتے نایاب سے مخاطب ہوا، اور پھر جھکتے رافع کے عارض پر لب رکھتے وہاں سے روانہ ہوا۔ اسے داخلی دروازہ پار کرتے دیکھ نایاب فوراً ہوش میں لوٹتے ٹیبل پر چھائی مرگوار خاموشی کو نظر انداز کرتے فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ سب کی نگاہوں نے پہلے ازلان کی اور پھر اس کی پشت کو داخلی دروازے سے اوجھل ہوتے دیکھا۔ ازلان بات سنیں۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے ازلان کو پکارتے تقریباً بھاگ رہی تھی کہ ازلان کے یکدم رکنے اور پلٹنے پر وہ اپنے پیروں کو بروقت بریک نہ لگائے، اس کے سینے سے ٹکرائے۔ تصادم اس قدر زور آور ہوا کہ ازلان نے بے ساختہ لڑکھڑایا اور اگلے ہی پل اس کی کمر کے گرد بازو حمال کرتے اسے محفوظ کر گیا۔ نایاب نے آنکھیں پھاڑے اس کے سینے سے سر ٹکائے، گہرے سانس بھرتے اس اچانک افتاد پر معطل ہوتے حواس بحال کیے، جبکہ ازلان اس کے اس قدر جلد بازی پر مشتعل ہو اٹھا۔ کیا حرکت ہے یہ نایاب؟ گھوڑے کی دم پر سوار آخر کیوں بھاگی چلی آ رہی تھی؟ وہ اس کے بازو جکڑے اسے اپنے روبرو کرتا برہمی سے بولا۔ وہ میں آپ نے نیو یارک جانے کا فیصلہ ایسے اچانک اور کیوں کیا؟ وہ جو مکمل حواس بحال کرنے کو سرگرداں تھی ہی کہ اس کے یوں برہم ہو جانے پر خوفزدہ بے ربطگی سے بول بیٹھی۔ تم یہ جاننے کے لیے یوں بھاگی بھاگی میرے پیچھے چلی آئی؟ ازلان کا دل کیا تھا کہ وہ سر پیٹ ڈالے اپنا، نہیں نایاب کا۔ وہ اس کے لوٹنے پر بھی تو یہ عدالت لگا سکتی تھی۔ ہاں، آپ کیا سمجھے؟ نایاب نے بھویں ملائے الجھ کر دریافت کیا۔ میں سمجھا تم مجھ سے گلہ شکوہ کرنے آئے ہو کہ میں نے روانہ ہونے سے قبل رافع کو پیار دیا، تمہیں نہیں۔ وہ روانی سے کہہ بیٹھا اور پھر خود کو ہی کوس گیا۔ گلہ اور شکوے کا حق ہی کہاں دیا ہے؟ نایاب سر جھکائے منہ کے زاویے بناتی منمنائے اور اس کی یہ منمناہٹ ازلان کی سماعتوں تک رسائی حاصل کرتے اسے اپنے ہی لفظوں کا زہر چھکا گئی۔ اچھا ہے کہ تمہیں ازبر ہے میری باتیں، اور جس سوال کے جواب کے لیے تم یہاں تک چلی آئی ہو اس کا جواب میں اندر دے چکا ہوں۔ نیو یارک جانے کی ایک وجہ میرا کام ہے، جبکہ دوسری وجہ ہمارا رشتہ بھی ہے۔ میں نہیں چاہتا گھر والے ہمارے درمیان قائم کردہ روڑیوں کو بھانپتے مجھ سے سوال جواب کریں۔ ازلان نے اس کے بازو آزاد کرتے سنجیدگی سے بتایا۔ نایاب نے سر اٹھائے، ایک زخمی نگاہ مقابل پر ڈالی اور پلٹ گئی۔ اس کا یوں خاموشی سے پلٹ جانا ازلان کو مضطرب سا کر گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے اختیار ہوتا سرت سے اس کی کلائی جکڑے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ کچھ یوں کہ نایاب کی پشت اس کے سینے سے آ لگی۔ خوفزدہ ہو؟ سر جھکائے نایاب کی کان کے نزدیک جھکتے سرگوشیانہ کہا۔ کیوں ہوں گی میں خوفزدہ؟ نایاب جو مقابل کی اس اچانک جسارت پر سانس بھرنا بھول بیٹھی تھی، گہرا سانس بھرتے پوچھ بیٹھی۔ میرے ساتھ تنہا ایک غیر ملک میں ایک اکیلے گھر میں رہنے کا سوچ کر، یہ سوچ کر کہ کہیں میں جذبات کی رو میں بہکتے جوانی کی پرزور تقاضوں کی تکمیل کے لیے تمہارے نزدیک آتے تمہارے وجود سے لذت نہ حاصل کر جاؤں۔ وہ گھمبیرتا سے میں نے خیز لفظوں کا استعمال کرتے اس کے عارض پر اپنی داڑھی رب کرتے اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی مہک میں گہرا سانس بھر گیا۔ گو کہ وہ اس وقت اپنی بنائی کی نزدیکی سے ایک سکون سا محسوس کر گیا تھا، ایک ایسا سکون جس سے وہ ایک عرصہ محروم رہا تھا۔ ہرگز نہیں، دور ہٹے ازلان، جب تک آپ مجھے اپنی بیوی کا درجہ نہیں سونپ دیتے، اپنے دل میں اپنی زندگی میں مجھے وہ مقام نہیں دیتے جس پر میرا حق ہے، تب تک میرے نزدیک آتے مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ وہ جو ازلان کی داڑھی کی چبھن محسوس کرتے سسک اٹھی تھی، اس کے لفظوں پر اشتعال میں آتے جھٹ پٹائے، جبکہ رنگت ان لفظوں کی زمانویت کے سبب خون چھلکانے لگی تھی۔ اور کون روکے گا مجھے؟ ازلان نے جواباً اسے آزاد کر دینے کی بجائے اس کا رخ پلٹتے اس پر گرفت مضبوط کی۔ میں روکوں گی؟ نایاب نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے دیدہ دلیری سے کہا۔ وہ الگ بات تھی کہ کمر پر سفر کرتے اس کے بے باک ہاتھ اس کا حلق خشک کر گئے تھے۔ اور کیسے؟ میں چاہوں تو ابھی تمہاری سانسیں چھین کر تمہیں نڈھال کر ڈالوں، میں چاہوں تو ابھی تمہاری یہ دودھیا گردن اپنی شدت سے لال کر دوں۔ اسے مزہ دے رہا تھا اس کا یوں شیرنی کے مانند گھورنا، جھٹ پٹانا اور اس کے یوں لفظوں پر سرخ ہو جانا۔ وہ یوں ہی اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتا اس کے لبوں کے نزدیک لب لائے بھی باقی سے بولا، اور نایاب سٹ پٹاتے اپنی مزاحمت قدم توڑ گئی کہ اب مارے شرم کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اور روکو نہ مجھے۔ وہ بے قابو ہو رہا تھا، لب مقابل کھڑی لڑکی کے لبوں کو چھونے کو بے قرار تھے، جبکہ لفظوں سے وہ اسے اکسا رہا تھا۔
نایاب کی نظریں اذلان کے خمار سے لبریز نگاہوں سے ہوتے اس کے لبوں پر آن ٹھہری جو محض ایک انگلی کے فاصلے پر تھے. اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی جبکہ اس قدر نزدیکی پر روم روم سنسناہٹ میں ڈوبا. مان اس کے ذہن میں ایک سوچ نے کنڈا مارا اور اگلے ہی پل وہ سوچ کو حقیقت کا روپ دیتے ایڑیاں اٹھائے اذلان کی گردن میں باہیں ڈالے اسے اپنے مزید نزدیک کرتی اس کے عارض پر جھکتے 32 کے 32 دانت پوری شدت سے گاڑ گئی. اذلان بلبلا کر رہ گیا اس کی اس نظرندگی پر. دور ہونا چاہا لیکن نہ ہو سکا. محترمہ نے گردن میں باہوں کا ہار ڈالے پہلے ہی اس کی فرار کی راہ جو مسترد کر ڈالی تھی اور وہ بے وقوف جو باہوں کا یہ دھار دھڑکتے دل سے پہنے یہ سوچ بیٹھا تھا کہ شاید وہ اسے اپنا لمب سونپنے کو ہے. لمب سونپا تو تھا لیکن لبوں کا نہیں دانتوں کا جو اس کی جان نکال گیا تھا. دور ہٹو جنگلی عورت. اذلان مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا. چیخ پڑا. نایاب اس کے یوں چیخنے پر اس کی گردن اور عارض کو رہائی دیتے واپس اپنی گد کو لوٹی. کیا ہوا سرتاج؟ اس قدر لال بھبوکا کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا نا کہ روکو نہ تو میں نے روک لیا. اذلان کو عارض پر ہاتھ رکھے اپنی جانب خون آشام نظروں سے دیکھتے پا کر وہ سینے پر ہاتھ باندھے لہجے میں بلا کے مٹھاس لیے بولی اور اذلان نے دانت یوں پیسے مانو وہ دانتوں کے بیچ نایاب کی گردن تصور کر بیٹھا ہوں. پلٹتے پاس کھڑی گاڑی کے سائڈ مرر میں اپنا چہرہ دیکھا. عارض پر دانتوں کا گھڑیاں سا بنا تھا جس سے ننھی خون کی بوندیں بھی نکل رہی تھیں. اذلان نے انگلی سے چھونا چاہا کہ مارے درد وہ سی کرتا ہاتھ واپس کھینچ گیا اور اسے یوں درد میں دیکھ نایاب کو شدید پشیمانی نے آن گھیرا. اگر اندازہ ہوتا عورت نہیں ڈریکولا میری بیوی بننے والی ہے تو نکاح کرنے سے بہتر میں زمین میں خود کو دفن کر ڈالتا. اب یہ نشان لے کر میں آفس کیسے جاؤں گا؟ اگلے ہی پل اذلان صاحب نے تیکھے لفظوں کا استعمال کرتے اس کی ساری پشیمانی آگ میں جھونکی. روکنے کی چاہت کس کی تھی؟ آپ کی گال کس کا ہے؟ آپ کا آفس کس کا ہے؟ آپ کا. اب جب سب آپ کا ہے تو آپ جانے اور آپ کا کام. میں چلی پیکنگ کرنی ہے نا؟ وہ لٹ مارنے والے انداز میں کہتی پلٹ گئی. پیکنگ گئی بھاڑ میں. تم نے مجھے نشان دیتے مصیبت میں ڈالا. اب میں تمہیں ڈالوں گا. اذلان نے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اسے ایک بار پھر اپنی گرفت میں جکڑا. نایاب کی نگاہوں میں ہراس کے ساتھ ساتھ سوال بھی امڑ آیا اور اس بن بولے سوال کا جواب اذلان اس کی گردن پر جھکتے اپنے دانت گاڑتے دے گئے. نایاب نے بے ساختہ سسکی بھرتے اس کے کاندھے جکڑے. چبھن کی ایک شدت بھری لہر وجود میں دوڑے اور پھر لبوں کا ایک میٹھا سا لمس رگ رگ میں ادھرتا چلا گیا. مقابل انتقام لے لینے کے بعد اب اپنے لبوں کا مرہم رکھ رہا تھا. اذلان. اس کے لبوں کو جا بجا گردن پر سفر کرتا دیکھ وہ اسے لڑکھڑاتی آواز میں پکار بیٹھی. اذلان جو مدہوش تھا ہو چلا تھا اس کے پکارنے پر ہوش میں لوٹتے اس سے دور ہوتے لبوں پر مسکان سجائے اس کی گردن پر کی گئی اپنی کارستانی دیکھنے لگا. نایاب نے گہرے سانس بھرتے جو ہی اس کی نظروں کے تاکوں میں دیکھا اس کے جسم کا سارا خون چہرے پر آ سمٹا. اس کے ایک نشان کے بدلے مقابلے اس کی گردن داغدار کر گیا تھا. انتقام پورا ہوا سویٹ ہارٹ. اب چھپاتی پھرو یہ نشان کیونکہ میں تو رافع کا نام لے سکتا ہوں لیکن تم نہیں. اس کا عارض تھپ تھپاتے وہ اسے مشکل میں ڈالتے گاڑی میں سوار ہوتے روانہ ہوا تھا اور نایاب روحان سے ہوتے کاندھے پر موجود دوپٹہ گردن پر ڈالتے ان نشانات کو چھپانے کی تگدو کر رہی تھی جن کے شوہر محترم انہیں سونپ گئے تھے اور یاد رہے یہ شوہر محترم انہیں قبول کرنے کو تیار نہ تھے. وہ رہا تمہارا کمرہ. گھر میں یوں تو ہر ضرورت کی شے موجود ہے لیکن پھر بھی اگر ضرورت پڑ جائے کسی چیز کی تو مجھے آگاہ کر دینا. میرا کمرہ تمہارے کمرے کے سامنے ہے. وہ جو 27 میں ڈوبی اشتیاق سے نیو یارک میں موجود اس گھر کی ہر ایک چیز دیکھ رہی تھی اذلان کی بات پر اچنبے میں ڈوبی. مطلب ہم ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ رہے؟ اذلان کی جانب دیکھتے تحیر سے پوچھا. نہیں. اذلان نے سیاہ گھٹنوں کو چھوتی کرتی اور پاجامے میں ملبوس بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے میک اپ سے ندارہ شفاف چہرہ لی اپنی پہلو میں کھڑی نایاب پر ایک گہری نگاہ ڈالتے یک لفظی جواب دیا. نایاب نے سمجھنے والے انداز میں سر کو خم دیا. اور رافع؟ اذلان کی گود میں سو رافع کی جانب دیکھتے استفسار کیا. وہ یقیناً میرے ساتھ سوئے گا. اذلان نے جواباً کہتے قدم اپنے کمرے کی سمت میں بڑھائے. توقع تھی یا امید کہہ لو کہ نایاب اسے جواب دے گی روکے گی ایک کمرے میں رہنے پر اصرار کرے گی لیکن اپنی توقع پوری نہ ہوتا دیکھ وہ بجھا دل لیے اپنے کمرے میں جا بند ہوا جبکہ دوسری جانب نایاب کا دل کیا تھا کہ ہکا لگا اذلان شاہ کے اس پر اعتمادی پر. رافع اور مجھ سے دور؟ ناممکن مسٹر شاہ. اگلے 10 منٹ میں آپ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئیں گے. وہ اذلان کے کمرے کے بند دروازے کو تکتے تنزے کہتی اپنے کمرے کو ہولی اور اس کے کہے گئے لفظوں کے مطابق اگلے 10 منٹ میں ہی اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا اور اذلان شاہ زاروں قطار روتے رافع کو لیے اس کے سر پر نازل ہوا. کیا کر دیا تم نے میرے بچے کے ساتھ؟ وہ سفر کی تھکان سے ہلکان اب رافع کو یوں روتا دیکھ حد درجہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا بیڈ پر دراز نایاب کو دیکھتی تبتے لہجے میں بولا. وہی جو آپ کے ساتھ کرنا باقی ہے اپنے پیار میں پا کر. وہ بیڈ سے اٹھتے اذلان کے نزدیک آتے رافع کو اس کی گود سے لیتے رازداری سے بول کر اذلان سے مشکل ہوا اس کے پرکشش چہرے سے نظریں ہٹاتی اپنی حد سے تجاوز کرتی دھڑکنوں پر قابو کرنا
بس میرا بچہ، اب آپ ماما کے پاس سے، اور ماما آپ کو آپ کے کھڑو سڑیل باپ کے پاس جانے نہیں دیں گے۔ وہ رافع کے سنگ بیڈ پر دراز ہوتے اسے پچکار گئے۔ بابا گندے مما۔ رافع نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہچکیاں بھرتے اذلان کو دیکھتے اس کی شکایت لگائی۔ جانتی ہوں بچہ، جانتی ہوں، سنگ دل بھی ہے تمہارا باپ۔ نایاب نے گھور کر دیکھا اذلان کو، گویا اسے اپنے بچے کا یوں رونا قطعی گوارا نہیں تھا۔ تم تم میرے بچے کو میرے خلاف کر رہی ہو۔ اذلان تو حق دک سا تھا اپنے بیٹے کو اپنی یوں برائی کرتے دیکھ، جبکہ اس کے نزدیک تعجب کی بات تھی کہ کس قدر جلد رافع نایاب کو اپنی ماں کا درجہ دے گیا تھا۔ ذرا غور کرتا تو معلوم ہوتا کہ نایاب کی اپنائیت اور محبت بھرا انداز و احساس اس کے بچے کے ذہن پر حاوی ہوتے اس کا دل نایاب کی جانب موڑ گیا تھا۔ باپ کی حرکتیں ہی اب ایسی ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ نایاب نے کاندھے اچکائے۔ اذلان نے تھکن کے سبب مزید بحث کا ارادہ ملتوی کرتے قدم واپسی کی سمت بڑھائے کہ رافع کی ننھی آواز اس کے قدم جکڑ گئی۔ بابا، مما اور رافع ساتھ سو۔ رافع نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں خواہش کا اظہار کیا، حالانکہ یہ خواہش محض اس کی نہیں، اس کے ماں باپ کی بھی تھی، پر دونوں ہی منہ میں دہی جمائے بیٹھے تھے۔ اذلان نے پلٹتے نایاب کی جانب دیکھا اور نایاب نے اس کے یوں دیکھنے پر نظریں چرائی، اور اس کا یوں نظریں چرانا اذلان کو قدم آگے بڑھانے پر مجبور کر گیا۔ بچے نے خواہش کی ہے، پوری کر دیں۔ یوں چلے جائیں گے تو بچہ ناراض ہو جائے گا اور پھر کہتے پھریں گے کہ ماں نے باغ ہی کر دیا۔ نایاب اسے کمرے سے جاتا دیکھ فوراً بول اٹھی۔ اذلان مسکرایا، قدم دہلیز سے پار رکھنے کے بجائے وہ دروازہ بند کرتا بیڈ کی جانب آیا اور دوسرے کونے پر دراز ہوا، نایاب سے قدرے دور، اور نایاب کو یہ دوری کانٹوں کی مانند چبھی۔ چپ تو یہ اذلان کو بھی رہی تھی، بھلا ہو رافع کا جو ماں کے سینے پر الٹا دراز ہوتا باپ کا ہاتھ جکڑے اسے قریب کرنے کی کوشش کر گیا۔ نتیجتاً اذلان نایاب کے بے انتہا نزدیک آیا، اس قدر کہ اس کا چہرہ نایاب کی گردن میں چھپ سا گیا، اور بھلا اسے کیا چاہیے تھا؟ رافع کا سہارا لیتے وہ اپنا ہاتھ رافع سے گزارتا، نایاب کے پہلو میں باندھتا، اس میں مزید سماتے اپنی آنکھیں موند گیا، اور نایاب کا سانس سینے میں ہی کہیں دب سا گیا۔ وہ بنا پلکے جھپکائے لبزاں سے وانکیے سفید سیلنگ کو تکتی تنفس بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر ریموٹ کی مدد سے لائٹس بند کرتے اپنی محبت کے حصار میں قید رہنے کے خوبصورت احساس کو دل و جان سے محسوس کرتے لبوں پر آسودہ مسکان سجا اپنی آنکھیں بند کر کے، جبکہ دونوں ہاتھ متحرک تھے۔ ایک رافع کے پشت تھپک رہا تھا جبکہ دوسرا اذلان کے بالوں میں متحرک تھا۔ وہ آفس سے آج جلد لوٹ آیا تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی معمول سے ہٹ کر خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ نہ رافع دوڑتا اس کے پاس آیا تھا، نہ کچن سے نکلتے جوڑا باندھے مصروفیات کے سبب بکھرے ہولیے میں نایاب، رافع۔ ماتھے پر بل لیے اذلان نے لیپ ٹاپ بیگ صوفے پر پھینکنے کے انداز میں رکھتے دونوں کو پکارا، لیکن جواب نہ دارد۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا نایاب اور اپنے مشترکہ کمرے کی جانب۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ دونوں رافع کی بدولت ایک ہی کمرے میں قیام کر رہے تھے، لیکن وہ وہاں بھی موجود نہ تھے۔ اذلان کا دل خوف سے دھڑکا، جبکہ سانسیں اتھل پتھل ہوئیں۔ آخر کہاں جا سکتی تھی وہ؟ نیا شہر، نیا ماحول، وہ تو یہاں کے راستوں سے ناشنا تھی۔ اس کا روحاں خوف میں ڈوبا تھا، خوف تھا اسے کھو دینے کا۔ وہ مضطرب سا گھر کا ہر کمرہ، ہر کونا تلاشنے کے بعد اب الٹے قدم داخلے دروازے کی جانب بڑھا۔ میری بیوی، میرا بچہ، نیلی آنکھیں اس کی، صاف رنگت، اور 2 سال کا بچہ، آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ اپنے گھر سے باہر نکلتا وہ زیر رہائش اس سوسائٹی کے صدر دروازے پر موجود گارڈ تک آتے بدحواسی کا عالم میں گویا ہوا۔ قبل از گارڈ اس کے ہوائیں اڑے چہرے کو دیکھتے جواب دیتے ایک جانے پہچانے کھنکھناتی ہنسی اس کی سماعتوں تک رسائی حاصل کرتے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر گئی۔ اذلان پلٹا اور گویا اس نے رکا سانس بحال کیا۔ وہ اس کے عین سامنے موجود تھی، محض چند قدموں کے فاصلے پر، رافع کا ہاتھ پکڑے کسی بات پر بے تحاشا ہنستے ہوئے۔ اگلے ہی پل اذلان شاہ نے خود کو بھاگتے دیکھا اور پھر نایاب کو اپنے سینے میں بھینچتا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا اپنی آنکھیں بند کرتے سانس پر سانس بھر گیا، مانو تا دیر اس نے سانسیں روک رکھی ہوں، جبکہ نایاب اس صفات پر ہونک بنی تھی۔ اذلان۔ ارد گرد موجود لوگوں کی نظریں خود پر ٹکی دیکھ وہ اسے پکار بیٹھی۔ تم ٹھیک ہو؟ رافع ٹھیک ہے؟ کہاں گئی تھی؟ میں نے پورا گھر چھان مارا تمہاری تلاش میں۔ یہ شہر انجان تھا، راستے تمہیں معلوم نہ تھے۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ وہ اس کی پکار پر اس سے دور ہوتا اس کے ہاتھ اور چہرے کو چھوتے اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کر گیا۔ نایاب کا دل اچھل کر حلق میں آیا اس کا اس قدر بےتاب و بے قرار انداز دیکھ۔ میں ٹھیک ہوں اذلان، میں ٹھیک ہوں۔ آگے بڑھتے اس نے اذلان کے عارض پر ہاتھ رکھتے نرمی و محبت سے کہا۔ اذلان کے اس طرح اس کا لفظ محسوس کرتے پل میں ہوا ہوا، نگاہیں جن میں سرخیاں ٹھہری تھی نایاب کا مکمل جائزہ لیتی طمانینت میں ڈوبی، اور یوں مقابل بے چینی کا دامن چھوڑتا اس سے صحیح سلامت اپنے سامنے کھڑا دیکھ اپنے خول میں جا سمٹا۔ کہاں تھی تم؟ لہجہ یکسر بدلا اذلان کا۔ میں اور رافع گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے تھے تو ہم نے سوچا ہم سیر کراتے ہیں، باہر آئے تو معلوم ہوا یہاں پارک ہے، بس پھر وہی بیٹھ گیا، اور ہمارے ایک نئے دوست بھی بن بیٹھے، سفیر۔
نایاب نے خود سے 2 قدم دور کھڑے نوجوان کی جانب اشارہ کیا اور اذلان کا دھیان اب سفیر کی جانب مبذول ہوا۔ ایک خوش شکل نوجوان کو اپنی جانب خوشگواری سے دیکھتا پا کر اس کی بھویں باہم ملی۔ سفیر، یہ میری شوہر ہے اذلان۔ نایاب نے اذلان کا تعارف دیا۔ اندازہ ہو گیا تھا مجھے، سفیر نے اذلان کی جانب ہاتھ بڑھاتے کہا۔ نایاب مسکرائے جبکہ اذلان نے بگڑے تیور لیے سفیر کا ہاتھ تھاما۔ آپ سے مل کر اچھا لگا مسٹر اذلان۔ میں نایاب سے ملاقات کے بعد متجسس تھا کہ ان کا شوہر ان کی ٹکر کا ہوگا یا نہیں، لیکن آپ کو دیکھ لینے کے بعد اندازہ ہو چلا کہ جوڑی چاند سورج کی ہے۔ نایاب جس قدر خوبصورت ہے اس قدر وجیح آپ۔ سفیر صاف دل لیے تعریف کر رہا تھا اور اذلان تھا کہ اس کے لبوں سے نایاب کا نام اور نایاب کی تعریف سنتے جل کر خاکستر ہو چلا تھا۔ محض مسکرانے پر اکتفا کر گیا جبکہ نایاب محجوب سی ہوئی تھی اپنی تعریف پر۔ گھر چلیں؟ وہ سفیر سے توجہ ہٹاتے نایاب کے سرخ چہرے کو چپتے نگاہ سے دیکھتا بولا۔ ہاں چلتے ہیں۔ گھر آئیے گا سفیر، میں دیسی کھانے بناتے آپ کو پاکستان کا ذائقہ چکھا دوں گی جو آپ بھولے بیٹھے ہیں۔ وہ اذلان سے کہتی سفیر کی جانب متوجہ ہوئی تھی جو کچھ دیر قبل پاکستانی کھانوں کا کھانے کی چاہ کا اظہار کر گیا تھا۔ سفیر نے سر کو خم دیتے رافع کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور نایاب اذلان کے تاثرات جلن سے بے خبر رافع کو لیے اذلان کے ہم قدم ہوئی۔ کھانا لگا دوں؟ گھر میں قدم رکھتے نایاب نے اذلان سے پوچھا جو اسپاٹ چہرہ لیے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بھوک نہیں، اذلان نے محض 2 لفظی جواب بے رخی سے دیتے کمرے میں آتے کمرے کا دروازہ زوروں سے بند کیا۔ نایاب اچھل پڑی۔ انہیں کیا ہوا؟ پاس موجود رافع سے پوچھا جو نفی میں سر ہلاتے اجنبیت کا اظہار کر گیا۔ نایاب نے سر جھٹکتے اس کے انداز کو نظر انداز کرتے رافع کو لیے قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ کمرے میں آتے وہ اذلان کو واش روم میں بند دیکھ رافع کو بیڈ پر دراز کرتے سلانے لگی۔ کپڑے نکال دوں؟ چند ساتھ بعد اذلان کو واش روم سے محض تولیے میں لپٹے نکلتا دیکھ وہ بیڈ سے اٹھتی بولی، ضرورت نہیں۔ پھر وہی 2 لفظی جواب بلا کی بے رخی کے ساتھ۔ اذلان الماری کی جانب بڑھتا کپڑے نکالتا پھر واش روم میں جا بند ہوا۔ نایاب نے لب چبائے اپنی آنکھوں میں امڑانے والی نمی خود میں اتاری۔ مقابل اس کی جانب دیکھ تک نہیں رہا تھا جبکہ کچھ پل قبل وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تھی تو وہ پاگل ہونے کے در پر۔ اذلان چند لمحوں بعد ہی واش روم سے نکلا اور پھر اپنا سر 2 انگلیوں سے مسلتے بیڈ پر جا لیٹا۔ نایاب نے اب بھی ہار نہ مانی، قدم در قدم بڑھتے اذلان کے نزدیک آتے اسے آنکھیں موندے دیکھ اس کے سر پر اپنی انگلیاں رکھ گئی۔ میں دبا دیتی ہوں۔ لاکھ آواز میں شامل ہوتی نمی پر قابو پانے کی صحیح کی لیکن نہ پا سکی۔ کہہ چکا ہوں مجھے تمہاری ضرورت نہیں تو نہیں۔ اذلان درشتی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے بیڈ سے اٹھ کھڑا۔ لیکن میں نے کیا اذلان؟ آخر مجھ سے بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ قابو پائے آنسو بے قابو ہوئے۔ وہ اذلان کو نم بہتی نگاہوں سے دیکھتی سوال کر گئی، کیا ہے؟ میں گھر لوٹتا ہوں اور دیکھتا ہوں میری بیوی بچہ غائب ہے۔ پاگلوں کی مانند پورا گھر تلاشتا ہوں۔ سانسیں بند ہونے کے در پر تھی میری اور میری بیوی وہ کہاں تھی؟ وہ پارک میں غیر مرد کے ہمراہ موجود تھی۔ نہ اس نے مجھے فون کر کے اطلاع دینی ضروری سمجھی، نہ یہ سوچنے کی کہ اس کا شوہر اسے گھر نہ پاتے کس قدر پریشان ہوگا۔ محترمہ میری دنیا تربتر کر دینے کے بعد مجھے غیر مرد کے ہمراہ ہنستی ہوئی ملتی ہے اور ان سب سے بڑھ کر اس انجان مرد کو گھر دعوت دیتے اس کے لیے بریانی بنانے کا بھی اہتمام کرنے کا بول بیٹھی ہے۔ وہ اس کے دونوں بازو جکڑے ایک ہی سانس میں وہ تمام باتیں کہہ گیا جو اسے پریشان کر گئی تھی۔ آنکھیں خون چھلکا رہی تھی جبکہ نکوش میں تناؤ تھا اور نایاب وہ آنسو روکے اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ اوہ، اب میری بیوی اپنی کینچی جیسے زبان بھی کھو بیٹھی ہے۔ کچھ بولو گی تم اب؟ وہ اسے خاموش دیکھ مزید تپ اٹھا۔ آپ نے مجھے اپنی بیوی کہا اذلان، آپ میرے لیے فکر مند تھے اور آپ سفیر سے جلس بھی ہیں۔ اس کے تیش کو نظر انداز کرتی وہ اس کے بولے کے لفظوں میں سے محض اپنے مطلب کے لفظ سنتے یوں بولی مانو قارون کا خزانہ اس کے ہاتھ آن لگا ہو۔ میرے چہرے پر پاگل لکھا ہے؟ اذلان ایک ساتھ کے لیے خاموش رہنے کے بعد بولا۔ اس کے سامنے موجود لڑکی آخر بنی کس مٹی سے تھی؟ نہیں، کھڑوس لکھا ہے۔ نایاب نے فوراً نفی میں سر ہلاتے اس کی تصدیق کی۔ اذلان نے ضبط کے باعث آنکھیں نیچے گہرا سانس بھرا۔ سو جاتے نایاب، وگرنہ ایسا نہ ہو میں کچھ کر بیٹھوں کیونکہ تم میرا صبر کا پیمانہ توڑ چکی ہو۔ وہ اس کے بازو آزاد کرتا لہجے کا حتی الامکان نرم بنائے بولا، کیا ہی کر لیں گے آخر آپ، ماں سوائے ڈانٹنے کے؟ نایاب نے اس کے لفظوں کو ناک پر بیٹھی مکھی کی مانند اڑایا اور بس مزید ضبط کا مظاہرہ اذلان سے نہیں ہو پایا۔ وہ اس کے پچھلی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کے چہرے پر جھکتے اس کے سانسوں پر قابض ہوتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا اور وہ مزاحمت تک نہ کر پائے۔ پتھریلی مورت کی مانند منجمد کھڑی رہی۔ یہ کر سکتا ہوں میں؟ اس کی سانسوں سے اپنی تشنگی اور تیش مٹا لینے کے بعد وہ اسے دور ہوتا بکھری سانسوں کے درمیان بولا، سو جانا ہی بہتر ہے۔ نایاب آنکھیں پھاڑے اذلان کی اس جسارت پر صدمہ کیفیت میں مبتلا متزلزل آواز میں کہتی قدم بیڈ کی دوسری جانب بڑھاتے رافع کے نزدیک دراز ہوتے کمفرٹر منہ تک تان گئی کہ رنگت اب گلاب کے سرخ پھول کی مانند ہو چلی تھی جبکہ اذلان اسے یوں صدمے میں جاتے دیکھ سر جھکائے بن آواز کہکا لگاتے بیڈ پر دراز ہوا کہ اب جلن و تیش کا نام و نشان تک نہ تھا۔
محض سکون تھا اور مسروریت۔ ازلان وہ رافع۔ ازلان آفس میں موجود کام میں مصروف تھا جب نایاب کی اس سے کال موصول ہوئی۔ رافع، کیا نایاب؟ نایاب کی ہچکی اور نم آواز سنتے ازلان فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رافع کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ازلان؟ اگلے ہی لمحے نایاب کے لفظ اس کا دل خوف کے سبب زوروں سے دھڑکا گئے۔ وہ عجلت بھرے انداز میں تمام کام چھوڑتا نایاب کے بتائے گئے ہسپتال کو جاتی راہ پر گامزن ہوا۔ چند ہی منٹ میں وہ ہسپتال میں موجود راہداری میں تقریباً بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ کہ کہاں ہے رافع؟ اور یہ حادثہ آخر ہوا کیسے؟ راہداری کے کونے میں کھڑے نایاب تک پہنچتے وہ پھولی سانسوں کے درمیان نم آواز میں مستفسر ہوئی۔ ازلان، میں پارک میں تھی۔ رافع میرے ساتھ تھا کہ سفیر سے باتیں کرتے ہوئے میرا دھیان رافع سے ہٹا اور وہ میرے منع کرنے کے باوجود سڑک کی جانب دوڑا اور وہ گاڑی۔ نایاب ہچکولے کھاتا وجود لیے اسے بے ربطگی سے آگاہ کر گئی۔ ازلان نے نفی میں سر ہلایا۔ رافع کی فکر نے روح تک کو جھنجھوڑا اور نایاب پر تیش بھرا۔ تمہاری وجہ سے ہوا یہ۔ ہذیانی کیفیت میں سر کو نفی میں ہلاتے وہ نایاب کو مورد الزام ٹھہرا گیا۔ ازلان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نایاب رونا بھولے بے یقینی میں مبتلا ہوں۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں۔ تمہاری لاپرواہی کے نتیجے میں ہوا ہے یہ سب۔ نہ تم سفیر سے بات کرتے میرے بچے سے غافل ہوتی، نہ وہ اس حال کو پہنچتا۔ سوتیلی ہو نا، ماں کا کردار کیسے نبھاؤ گی؟ میں بھول گیا تھا کہ سوتیلا کبھی اپنا نہیں ہوتا۔ میں یہ بات بھول بیٹھتے اپنا بیٹا تمہارے ذمہ چھوڑ گیا تھا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، گر میرے بچے کو کچھ ہوا تو ختم کر ڈالوں گا یہ رشتہ میں۔ وہ شدید طیش و علم کے عالم میں اس کے بازو جکڑ اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہتے اس کے سماعتوں میں سور پھونک گیا۔ نایاب کی سہ نگاہوں میں بے یقینی ابھر آئی، پھر شکوہ اور پھر زخمی پن۔ چلی جاؤ یہاں سے نایاب، چلی جاؤ۔ مجھے تمہارا وجود اب گوارا نہیں۔ میں تمہارا سایہ تک اپنے بچے پر نہیں پڑنے دے سکتا۔ وہ اس کی نگاہوں میں اترتے تاثرات نظر انداز کر گیا تھا، یا طیش میں اندھا دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ اسے دور جھٹکتے ہوئے بولا۔ نایاب لڑکھڑائی، پھر سنبھلی اور پھر ایک بھی غلط نگاہ مقابل پر ڈالے بنا پلٹ گئی کہ روح، دل اور بدن مقابل کے لفظوں کی مار سہتے سہتے شل ہو چکے تھے اور حواس اب اعصابوں کا ساتھ چھوڑنے کے در پر تھے۔ ہسپتال سے نکلتے جو ہی اس نے سڑک پر قدم رکھا اس کے قدم ڈگمگائے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور اگلے ہی پل وہ لہرا کر زمین بوس ہوئی۔ آتے جاتے نفوس نے حقارت سے اس کے وجود کو دیکھا تو جا کے اس کی مدد کر جانا، لیکن بھلا اس مہربان کا جو راہداری کے کونے میں نایاب کے سنگی کھڑا، نایاب اور ازلان کے درمیان ہوئی تلخ کلامی دیکھ لینے کے بعد نایاب کے پیچھے لپکا تھا اور اب فوراً نایاب کے نزدیک آتے اسے اٹھائے اپنی گاڑی میں سوار ہوتا وہاں سے روانہ ہوا۔ وہ رافع کو لیتے گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ رافع کے سر کے پچھلی جانب چند ٹانکے آئے تھے، لیکن وہ اب قدرے بہتر تھا۔ جہاں رافع کو لیتے وہ پرسکون ہوا تھا، وہیں نایاب کی گمشدگی اسے تڑپا گئی تھی۔ وہ در در بھٹک رہا تھا اس کی تلاش میں، لیکن نہ اس نے ملنا تھا نہ وہ ملی۔ حتیٰ کہ وہ پاکستان نایاب کے گھر والوں سے بھی رابطہ کرتے ان کی باتوں سے اندازہ لگا گیا تھا کہ وہ پاکستان بھی نہیں لوٹی، اور یہی بات اس سے اس کی سانسیں چھین رہی تھی۔ اب بھی وہ پولیس اسٹیشن سے واپس ملگجہ حلیہ اور ہلکے زدہ آنکھیں لیے صوفے پر براجمان تھا کہ دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ آپ ہی آپ؟ عارفہ بیگم کو اندر ہوتا داخل ازلان صوفے کی ٹیک چھوڑ اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کا یوں اچانک چلے آنا حیران کن تھا۔ یہ رہے خلا کے کاغذ، دستخط کرو اس پر ازلان، اور ختم کرو ایک ایسے رشتے کو جس میں نہ تمہاری رضا شامل ہے نہ خوشی۔ عارفہ بیگم ہاتھ میں موجود چند کاغذات ٹیبل پر پھینکتے اسپاٹ آواز میں بولی۔ خلا؟ ازلان کے لبوں نے جنبش کی جبکہ بے یقینی اس کے چہرے پر رقم ہوئی۔ ہاں خلا، کہا تھا نا تم نے نایاب کو کہ تم اسے تھکا دو گے۔ اب وہ تھک گئی ہے اور قدم واپس موڑ لینا چاہتے ہیں، بلکہ تمہاری یہ بے یقینی میرے لیے حیرانی کا باعث ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، آخر کو تم اس سے محبت جو نہیں کرتے تھے، نفرت کرتے ہو نا اس سے۔ قصوروار ہے وہ رافع کے ساتھ ہوئے حادثے کی۔ عارفہ بیگم استحصائیہ بولی۔ نفرت نہیں کرتا میں آپ ہی اس سے، نہ ہی وہ قصوروار ہے رافع کی اس حالت کی۔ ازلان یکا یک بول اٹھا۔ پھر محبت کرتے اس سے؟ عارفہ بیگم نے سینے پر ہاتھ باندھے کہا اور ازلان کو گہرے چپ نے آن گھیرا۔ کرتے ہو محبت؟ آج سے نہیں ازلان، کئی سالوں سے۔ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ 2 سالوں کے طویل ہجر اور تڑپ کے بعد اگر وہ تمہیں ملی تھی تو اس کی قدر کرنے کی بجائے تم نے اسے یوں دھتکار کیوں دیا؟ اس نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم نے شادی کی، نہ ہی رافع تمہاری اولاد ہے؟ کیوں نہیں بتایا کہ جب 2 سال قبل اس نے تم سے محبت کا اظہار کیا تو تم بھی جواباً محبت کا اقرار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن وہ فون کال سب برباد کر گئی۔ تمہارے دوست نے تمہیں بلایا اور اپنی موت کو گلے لگاتی بہن کو تمہارے حوالے کرتے وہ خود ایک حادثے میں رخصت ہو گیا۔ اس نے اپنی عزت بچا لی اور تمہاری محبت برباد کر دی۔ اس کی بہن زارا اپنے منگیتر کے ہاتھوں استعمال ہوئی اور پھر اس کا منگیتر عین شادی کے دن اس سے شادی سے انکار کر گیا۔
بتاتے کیوں نہیں کہ زارا سے نکاح نہیں ہوا تھا؟ تم نے محض دنیا کی نظروں میں اسے اپنایا تھا، اور پھر تم اسی لیے یہاں بسے تھے۔ ایک چھت تلے رہتے ہوئے بھی تم دونوں اجنبی تھے، اور پھر رافع کی پیدائش کے فوری بعد وہ دار فانی کوچ کرتے تمہیں اپنے بھائی کی دی گئی ذمہ داری سے رہا کر گئی تھی۔ بتاتے کیوں نہیں اسے؟ ازلان کیوں نہیں بتاتے اسے؟ اپنے رویے سے، اپنی بے اعتنائی اور بے رخی سے خود سے دور کرنے پر تلے ہوئے تھے تم۔ کیوں آخر؟ عارفہ بیگم انکشاف در انکشاف کر گئی تھی، کیونکہ میں خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا۔ میں اسے خود سے دور اس سبب کر رہا ہوں تاکہ وہ ایک ایسا شخص منتخب کر پائے جو اس کے قابل ہو دنیا کی نظر میں۔ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں، ایک بچے کا باپ ہوں جو ہرگز اس کا مستحق نہیں۔ ازلان اذیت کے سبب چیخ اٹھا تھا۔ تم ہوتے کون ہو یہ طے کرنے والے؟ یہ طے کرنے کا حق نایاب کا ہے، اور تمہیں قبول کرتے وہ واضح کر چکی ہے کہ اس ان باتوں سے رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور تم اس سے۔ پھر آخر یہ بے جا وجوہات کو دیوار کیوں بنانا ازلان؟ تم کیوں یہ قبول نہیں کر لیتے کہ یہ تمہاری خود ساختہ سوچیں ہیں جو تمہیں برباد کر رہی ہیں؟ عارفہ بیگم نے حقیقت کا ایک پہلو دکھایا۔ ہو رہا ہوں برباد، ہو گیا ہوں برباد، چلی گئی ہے وہ مجھے چھوڑ کر۔ ازلان شکستگی سے کہتا صوفے پر ڈھہ سا گیا۔ کوشش کرو، لے آؤ اسے واپس۔ عارفہ بیگم کی نگاہوں میں ترہم سمٹ آیا تھا، اپنے بھائی کی اس قدر بکھری حالت دیکھتے۔ کیسے لے آؤں آپ ہی؟ کیسے اظہار کروں محبت کا؟ کیسے بتاؤں اسے سچائی؟ کیسے کہوں کہ پشیمان ہوں اپنے لفظوں پر؟ رافع کی حالت کے بارے میں جانتے میں جذباتی ہو اٹھا تھا۔ وہ میرا خون نہیں ہے، لیکن مجھے میری اولاد جیسا عزیز ہے، اور اس جذبات میں اندھا ہو کر میں ایسے تلخ روح فرسا لفظوں کا استعمال کر گیا جو اس نازک جان لڑکی کو اس نہج پر لے آئی کہ وہ مجھے چھوڑنے تک کو تیار ہے۔ کیسے اسے بتاؤں کہ 2 سال بعد اسے یوں روبرو اپنے نام سے سجے جوڑے میں دیکھتے میں اگلا سانس نہیں بھر پایا تھا؟ کیسے بتاؤں کہ میں اس کے نگاہوں میں اپنے لیے محبت دیکھ پاگل مجنوں ہوتے رقص کرنے کو تیار تھا، کہ میں اس کی شرارت اور تیکھی لفظوں پر من ہی من میں خوش ہوتا ہوں، کہ میں اسے کسی کے ساتھ بڑھتا نہیں دیکھ سکتا، کہ میں بے اتنائی اور بے نیازی کا لبادہ اوڑھتے اوڑھتے تھک گیا ہوں، کہ اس کا آنا میری زندگی میں پھر رونق لے آیا ہے، کہ میں اسے 2 سال قبل بھی محبت کرتا تھا، آج بھی محبت کرتا ہوں اور مرتے دم تک محبت کرتا رہوں گا۔ وہ رو رہا تھا، ہاں وہ جوان سالہ مرد رو رہا تھا اپنی بیوی کے لیے، اس بیوی کے لیے جسے لفظوں کی اذیت سے گزارتے وہ خود اذیت میں مبتلا ہوا تھا۔ منہ سے اس تیکھی ترار آواز کے یکدم گونجنے پر ازلان صوفے سے اچھل کر کھڑا ہوا، جبکہ عارفہ بیگم نے اپنا کہکہ ضبط کیا۔ نایاب تم؟ ازلان نایاب کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ مارے خوشی تقریباً چلایا تھا۔ بے حس، سنگ دل، ظالم، وحشی آدمی، مجھے کیوں اس قدر تڑپایا؟ کیوں اس قدر رلایا؟ وہ تیز قدموں سے ازلان کی جانب بڑھتے اس کے سینے پر در ہاتھوں کے وار کرتے چیخے۔ معاف کر دو جانا، جس قدر تمہیں رلایا اس قدر میں بھی تڑپا۔ جب میرے لفظوں کی بدولت تمہاری آنکھوں میں نمی چمکی اور زخمی پنوں مڑایا۔ ازلان نے اس کے ہاتھوں کے وار برداشت کرتے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر گیا۔ معاف نہیں کروں گی ساری عمر، خفا رہوں گی آپ سے۔ جانتے میں ہوش کھو بیٹھی تھی ہسپتال سے نکلتے ہی، بھلا ہو سفیر کا جو وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، اور وہاں جاتے ہوش میں آنے کے بعد میں نے عارفہ آپی سے رابطہ کرتے انہیں سب بتا ڈالا۔ عارفہ آپی فوراً یہاں آتے مجھے سچ سے آگاہ کر گئی، اور پھر خلا کا یہ ناٹک کیا تاکہ آپ اپنے لبوں سے سچائی تسلیم کر لیں، لیکن اگر وہ یہاں نہ آتی تو آپ تمام عمر اس رشتے کو یوں ہی ادھورا رکھتے، مجھے تڑپاتے، اذیت دیتے۔ ازلان وہ تھک گئی تھی، آرام چاہتی تھی، اور آرام محض اس کے بازو میں تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھتے وہ پرنم آواز سے بولی، شاید ہاں یا شاید نہیں، لیکن قسمت میں سچ کا یوں ہی خلاصہ لکھا تھا، اور میں قسمت کے اس فیصلے سے خوش ہوں۔ ازلان اس کا چہرہ اپنے سینے سے ہٹائے ہاتھوں میں بھر گیا۔ اب وہ بول بھی دیں جو سننے کے لیے میری سماعتیں ترس رہی ہیں۔ نایاب سوں کرتی بولی، کیا؟ ازلان کے ماتھے پر بل امڑ آئے۔ آئی لو یو ازلان۔ اس نے گویا بتایا تھا کہ وہ اس سے آئی لو یو بولی، نہ کہ اظہار کیا تھا۔ آئی لو یو ٹو میری جان، ازلان مسکراتے ہوئے کہتا اسے ناک تیش کے باعث سکوڑنے پر مجبور کر گیا۔ آئی آلسو لو یو ماما بابا۔ یکدم رافع کی ننھی آواز ان تینوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ گئی۔ رافع جو نیند میں محو تھا جاگتے کمرے سے نکلتا ان کے نزدیک آتے بولا، اینڈ آئی مسڈ یو ماما۔ وہ ان دونوں کے پاؤں سے لپٹتا ہونٹ لٹکائے معصومیت جتا گیا کہ اس نے اپنی ماں کی کمی محسوس کی تھی۔ او میرا بچہ، مما صدقے واری جائے اپنے بیٹے کے۔ نایاب فوراً ازلان کو چھوڑے رافع کو اپنی گود میں اٹھا گئی۔ ازلان نے منہ بناتے ماں بیٹے کو دیکھا اور پھر تشکر بھری نظروں سے اپنی بہن عارفہ بیگم کو جو آسودگی سے مسکراتے ان تینوں کو تک رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں ہی تو اس کی زندگی حسین ہوئی تھی اور محبت کامیاب۔ ختم شد۔ تو جی پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو نایاب اور ازلان کی یہ کہانی؟ دیر سے سہی پر مبنی محبت کا یہ سفر یقیناً آپ کے دل کو چھو گیا ہوگا۔
اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل اردو رومانٹک ناولز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے یعنی نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔